یہ جو منٹس ریکارڈ ہوئے، ان منٹس کے ریکارڈ ہونے میں اس آڈیو لیک کے ساتھ، وہ جو آڈیو لیک تھی، کیا یہ بات قابل تحقیق اور تفتیش ہے کہ یہ معاملہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوا، اور انہوں نے وہ جو منٹس تھے اس کے اندر ایک اپنے طور سے کچھ چیزیں لکھ کے منٹس میں یہ بات کو بنانے کی کوشش کی۔ ایف آئی اے نے سائفر کی انکوائری شروع کر دی۔ اب ایف آئی اے کی سائفر کی انکوائری ابھی اس میں اعظم خان نے پیش ہونا تھا اور بتانا تھا کہ بطور پرنسپل سیکرٹری انہوں نے کیا اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کی۔ ان کو نوٹسز ایف آئی اے نے بھیجے، انکوائری پروسیڈ ہو گئی، عمران خان نے اس میں آنا تھا، نہیں آئے۔ مین وائل ان نوٹسز کو لے کر انہوں نے پریفر کیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب کے پاس غالباً جسٹس اسجد جاوید گرال کی کورٹ میں وہ یہ مقدمہ لے کر گئے، اور انہوں نے وہ ساری پروسیڈنگ سسپینڈ کر دی۔ یعنی جو ایف آئی اے کے طلبیوں کے نوٹس تھے وہ بھی سسپینڈ ہو گئے، اس میں فردر پروسیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جب عمران خان خود یہ بات اب واضح کر گئے اپنی پریس ٹاک میں کہ امریکن سازش نہیں ہوئی، تو وہ جو پچھلے 6-8 مہینے پہ محیط وہ ساری جو کیمپین تھی جس میں انہوں نے پہلے غلامی نامنظور والی ایک کیمپین چلائی اور کم و بیش 8-10 ڈسٹرکٹس میں جا کر جلسے کیے، ریلیاں نکالیں، اور غلامی نامنظور، کیا ہم کوئی غلام ہیں، کیا ہم کوئی غلام ہیں، کہ نعرے لگاتے رہے اور کہتے رہے۔ یہ سائفر والی کہانی ہر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے رہے، اس کی آپ کے حافظے میں ہوگی، اس کی فوٹیجز دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہر وقت انہوں نے جا کر یہ ایک پورا شور شرابہ کیا کہ یہ ایک امریکن سازش تھی، اور اس سازش کے نتیجے میں ہمیں غلامی منظور نہیں ہے، یہ غلامی ناقابل قبول ہے، ہمارے خلاف اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے اور اس میں جس نے بھی کیا ہم اس کے خلاف ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ غلامی نامنظور ہے۔ اسی کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیمپین بھی سٹارٹ کی، اور اس میں وہ سائفر والی کہانی پھر دوبارہ ساتھ لے کر آتے تھے، اور اس میں آ کے یہ ان کا شور ہوتا تھا کہ جی دیکھیں یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش تھی، اور پھر وہ سائفر کی بات کو ہر جگہ پر دہراتے تھے۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، یہ مارچ آنورڈز یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی، اور یہ سپتمبر پچھلے سال کے اگست سپتمبر تک تو یہ بڑی زور کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی، بلکہ اکتوبر تک بھی وہ یہی بات کرتے رہے۔ اسی میں وہ ساتھ اس وقت کے سپہ سالار کو یہ کہتے رہے کہ وہ میر جعفر ہیں، اس کے ساتھ کہتے رہے کہ وہ میرے خلاف انہوں نے غداری کی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ تو آج وہ ساری امریکی سازش کہاں چلے گی؟ وہ امریکی سازش آج ختم ہوگی۔ آج انہوں نے بری الزمہ قرار دے دیا کہ وہ امریکی سازش نہیں ہوئی۔ تو اب وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے اس پروسیڈنگ کے خلاف، وہ ایک جرم جو انہوں نے کیا ہے، وہ جرم انہوں نے ایک جعلی سائفر کو بیس بنا کر کیا ہے۔ اس سائفر کی بیسس پر انہوں نے ایک بیرونی سازش کی کہانی گھڑی ہے، پاکستان کے سفارتی تعلقات کو داؤ پر لگایا ہے۔ انہوں نے ایک مکمل طور پر ایک ایسی صورت اختیار کی ہے جس میں انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے، جو بطور وزیر اعظم پاکستان انہوں نے وہ حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی؟ کل سے وہ بڑا شور کر رہے ہیں کہ دیکھیں آئین کا تقاضا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر انتخابات ہوں۔ اس سے کوئی کلام نہیں ہے، آئین کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آئین کوئی جامد ڈاکومنٹ نہیں ہے، آئین کوئی پاسٹ کے متعلق ڈیل نہیں کرتا، آئین پریزنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے، اور آئین نے فیوچر کو بھی ڈیل کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو ذرا تھوڑا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا، کہ جس کے ہوتے ہوئے آرٹیکل 95 میں جب تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف آ چکی ہو، آپ اس وقت اسمبلی کی ڈیسولوشن کی ایڈوائس نہیں کر سکتے۔ اور اسی سائفر پر بیسڈ یہ جو آپ کی پوری کہانی تھی امریکی سازش کی، اسی پر بیسڈ وہ خط آپ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے حوالے کیا۔ قاسم سوری صاحب نے اس کو اسمبلی کے اندر لہرایا، اور لہرانے کے بعد انہوں نے ایک رولنگ دی
کہ جب فواد ایک تقریر کر چکے تھے اس کے بعد انہوں نے رولنگ دی کہ یہ ساری تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہ بیسڈ اپون دس ہے. یعنی اسمبلی کی کاروائی آرٹیکل 95 کی جس کی میں نے آپ کے ساتھ ابھی وضاحت کی اور میں نے لنک کرنے کی کوشش کی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سپورٹ وڈرا کر لی تو آپ کیونکہ پہلے بھی اکثریت میں ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھے تو آپ کی حکومت قائم رکھنا مشکل ہو گیا. اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ود دا ہیلپ آف دوز پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پہلے آپ کے الائز تھے آپ کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لائے. آرٹیکل 95 ان پلے آ گیا. اب آرٹیکل 95 کو ڈیفیٹ کرنا, اس کی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو ڈیفیٹ کرنا, کیا یہ آئین سے روگردانی نہیں ہے؟ یہ آئین سے انحراف نہیں ہے؟ کہ آپ ایک ایسے وزیر اعظم کی حیثیت میں تھے جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی تھی اور واضح طور پہ پتا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. نومیریکلز نمبر کی بات تھی, ایک طرف نمبر زیادہ ہو گئے تھے جو کہ اپوزیشن تھی کل کی, وہ حکومت بنانے جا رہی تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ اسی سائفر کی بیسس پر آپ نے ڈپٹی سپیکر سے ایک رولنگ دلوائی اور رولنگ دلوا کے آپ نے اجلاس کو برخاست کر دیا اور نو کانفیڈنس کی موو اور آرٹیکل 95 کو اوندھے منہ لٹا دیا, اس کو ڈیفیٹ کر دیا. اور ڈیسولوشن آف اسمبلی کی, یعنی اسمبلی کی تحلیل کرنے کی وہ سمری, اسمبلی کو توڑنے کی, اسمبلی مزید نہیں چل سکتی, اسمبلی کو قتل کرنے کی, آئین کو قتل کرنے کی, آپ نے وہ سمری صدر مملکت کو بھیج دی اسی سائفر کی بیسس پر. اب یہ کنٹینیوٹی ہے آپ کے اس جرم کی جو آپ نے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کسی ایک ایسے ایکٹ کے طور پہ کر دیا جس کے پیچھے آپ کی یہ سوچ نہیں تھی. آپ کا پورا ایک سوچی سمجھی آپ کی اپنی ایک سازش تھی, آپ کا اپنا ایک پلان تھا جس کے ساتھ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیٹ کیا. اب مجھے حیرانگی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی ہے. آپ نے ایک سٹے آرڈر دے کے ایک آن گوئنگ پروسیڈنگز کو, جو کہ ایک ایسے جرم کی ہے جس کے نتیجے میں اسمبلی ٹوٹی, ایک ایسے جرم کی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے دو ممالک کے بائی لیٹرل ریلیشن شپس کو بری طرح ڈیمیج کیا, ایک ایسے سازش کی آپ نے کہانی گھڑی جس میں آپ نے اسٹیٹ آفیشلز کو, کسی اور ملک کے ڈپلومیٹس کو, ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو الیج کیا کہ وہ پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں. یہ 3 بہت سنگین الزامات ہیں, یہ چھوٹے موٹے الزام نہیں ہیں, یہ ایسے الزامات ہیں جو کہ ممالک کے تعلقات کو آپس میں بگاڑ کر کسی ایسی نہج پر بھی پہنچا سکتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. یعنی آپ کا یہ الزام لگانا اور اس الزام کے نتیجے میں آپ کے ڈپٹی سپیکر کا اسمبلی کی وہ کاروائی پر ایک رولنگ دینا اور نو کانفیڈنس کی موو کو ریجیکٹ کرنا اور اس کی بیسس پر اسمبلی کی تحلیل کے لیے آپ کا وہ خط لکھنا صدر مملکت کو اور صدر مملکت کے اسمبلی کو توڑنا, تو یہ اس سے سنگین جرم پاکستان کی آئینی تاریخ میں میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے نہ مشاہدہ. ہم 1913 سے پہلے کی عدالتی نظائر اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ اس وقت کے کانسٹیٹیوشن تھیں, جو بھی پروویژنل کانسٹیٹیوشنز تھے, اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اس طرح کی صورتحال کسی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پرسن نے پیدا نہیں کی. آج آپ چیمپئن بن کے کھڑے ہیں اور آپ آج 90 ڈیز کے الیکشن پر, ٹھیک ہے, آئین میں یہ درج ہے, آئین میں درج ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہوں گے, یہ درست ہے. اب اس کے ساتھ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں, نگران بندوبست ہو, اور اگر نگران بندوبست نہیں ہوگا تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی 2 صوبوں میں آپ جب الیکشن کروا رہے ہوں گے تو اس وقت قومی اسمبلی اور قومی حکومت, قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت موجود ہوگی تو اس پہ سوالات اٹھیں گے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی موجودگی میں آپ 2 پروونسز کے جنرل الیکشن, اور یہ بات واضح رہے کہ فرق ہے جنرل الیکشنز میں اور بائی الیکشنز میں فرق ہوتا ہے. بائی الیکشنز میں الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے, حکومتی عہدیداروں کو روک سکتی ہے. بائی الیکشنز میں وہ یہ بات کر کے اس چیز کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فلاں حلقے کے اندر الیکشن ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کے اوپر لگا وہ ڈسکا الیکشن والا جو داغ تھا وہ آپ کو بھولا نہیں ہے
اور بھولنا چاہیے بھی نہیں. پاکستانی قوم کے حافظے میں بھی ہے کہ ڈسکا کے الیکشن میں آپ نے کیا کیا تھا. لیکن میں ایک بات کرنے کے لیے، اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈسکا کے الیکشنز میں لیٹ سے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کہے کہ یہ بائی الیکشن 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 حلقوں میں ہو رہا ہے. میں ان حلقوں کے اندر وہ لوگ جو کہ حکومتی ذمہ داریوں پر موجود ہیں یا وہ لوگ جو وزراء میں شامل ہیں وہ اس حلقے کے اندر نہیں جا سکتے. تو ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ہو سکتی ہے اور ان کے رولز کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اس طرح کی بات کے ساتھ ان کو روکا جا سکتا ہے. لیکن جب جنرل الیکشن، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے جنرل الیکشنز ہیں، جب وہ جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. آئین نے اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کیا. اور اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو آپ ایک سائیکل بنانا چاہتے ہیں. سائیکل کیسے بنانا چاہتے ہیں؟ آپ سائیکل یہ بنانا چاہتے ہیں کہ فار ٹائمز ٹو کم، آنے والے وقتوں کے لیے صوبائی اسمبلی، ان 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات قومی اسمبلی کے انتخاب سے 6 مہینے پہلے ہو چکے ہوں. یعنی جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں آنے والے وقتوں میں بھی، آج سے 5 سال کی بعد کی اسمبلی، اس کے 5 سال کے بعد کی اسمبلی، تو یہ بات طے ہو چکی ہو کہ پہلے 2 صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوں گی اور وہ قومی اسمبلی کا انتخاب کریں گی. تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز جو کہ مینڈیٹ ہے اور آئین کے اندر ہی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی مینڈیٹڈ ہے فار فری اینڈ فیئر الیکشنز، تو کیسے ممکن ہوگی؟ آپ کی یہ اسکیم کتنی فلاڈ ہے آپ کو یہ اندازہ ہے؟ آپ نے جب اسمبلیاں توڑیں تو آپ کی نظر میں صرف ایک ہی بات تھی. آپ اپنی اقتدار کی لالچ میں، اقتدار سے باہر نکل جانے کے بعد بالکل ہوس کا شکار ہو چکے تھے. آپ کو لگ یہ رہا تھا کہ میں کچھ بھی ایسا کروں اور دوبارہ اقتدار میں آؤں. اقتدار کے نشے میں آپ بالکل بولے ہوئے پاگل پن کی حد تک، میں آئی پارڈن مائی لینگویج، میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن ایکچولی آپ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی آپ کے گورنر جو تھے عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے جو ایکٹ کیا پنجاب کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے. ان کے اوپر کیا، جیسے آج آپ گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر مینڈیٹڈ ہے کہ آپ نے ڈیٹ دینی تھی، تو کیا گورنر پنجاب پہ جب جو عمر سرفراز چیمہ تھے ان کے اوپر مینڈیٹڈ نہیں تھا کہ انہوں نے اوتھ لینا تھا؟ آپ آئین کو توڑیں تو وہ مذاق ہے. آپ ہمارے اوپر الزام کر رہے ہیں جو کہ بھی ہم نے وہ کام کیا بھی نہیں. جسٹیفائیڈ ہے یہ بات کہ اگر گورنر پنجاب ایڈوائس کے نتیجے میں اس کی تحلیل کرنے کا کوئی حکم نامہ جاری کرتے تو پھر ان کو تاریخ دینے کی آرٹیکل 105 میں پابندی تھی. لیکن جب انہوں نے اس کو آٹومیٹکلی ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ ایڈوائس ایکٹ ہونے دیا تو پھر اس کے اوپر، ان کے اوپر تو آپ آئین شکنی کا کوئی الزام نہیں لگا سکتے. ہاں، لیکن اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو وہ وقت جو تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی کا تھا اور اللہ انتخاب کا تھا، اس وقت آپ دیکھیں تو اس وقت کے گورنر پنجاب کی آئین شکنی کی ایک پوری آپ کو داستان ملے گی. ایک پر انہوں نے آئین شکنی کی، جو ان کو کرنا ان کے اوپر فرض تھا، ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا. انہوں نے کسی کو بھی اس میں سے ادا نہیں کیا، جو کہ آئین کے اندر درج تھا کہ وہ یہ کریں گے. انہوں نے ایسا نہیں کیا، ہنڈر کیا، پورے پروسیس کو روکا، پوری اسمبلی کی پروسیڈنگز کو یرغمال بنائے رکھا. اور یہی حالت آپ کی جو تھی وہ وفاق میں بھی تھی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو اس پہ پروسیڈنگ کرنی چاہیے تھی، آپ نے ان کے خلاف ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ میری دانست میں تو سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 95 کے پروسیس کو سب ورٹ کرنا، بالکل اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. عمران خان اس کے مرتکب ہوئے along with ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، مرتکب ہوئے اس کے صدر عارف حلفی، اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، استثناء ان کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، مانا کہ انہوں نے تو اس ایڈوائس پر کام کیا جو ان تک گئی، ایک قانونی بحث بنے گی. لیکن یہاں تک تو بات درست ہے کہ عمران خان نے نوئنگلی چیٹ کرتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن پر فراڈ پلے کرتے ہوئے along with his accomplices، جن کے اندر قاسم سوری اور ان کی پارٹی میں اس وقت اس دن کے مقررین میں شامل تھے فواد چودھری میرے دوست ہیں، یہ سب لوگ شامل تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیٹ کیا. اور آج یہی لوگ چیمپئن کر رہے ہیں آگے، اور یہ بات آ کے کرتے ہیں آئین. آپ کا آئین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ آپ نے کیا، پاکستان کی سیاست کے ساتھ جس طرح سے آپ نے زیادتی کی، آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کی حکومت بننے سے لے کے
एंड प्री योर गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड, मैं 2018 के इंतखाबात से कम से कम साल डेढ़ पीछे जा सकता हूं। मैं आपकी सर एक एक एक्टिविटी का वाकिफ हूं। आज जिन पर आप इल्जामात लगा रहे हैं, जिनकी तुफैल, जिनकी मदद के साथ, मैं ये समझता हूं कि आप मुझे प्लीज पार्डन मी फॉर सेइंग, आपको वो वक्त भूल गया जब साकिब निसार साहब की कोर्ट थी, जब चीफ जस्टिस साकिब निसार बैठे थे और वो यही इलेक्शन कमीशन थी, और इस इलेक्शन कमीशन के पास हम चीखते चिल्लाते पीटते रोते हुए गए, वावेला करते हुए गए कि सर वी स्टिल हैव 6 months ऑफ आवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट टिल द लास्ट डे इट इज द गवर्नमेंट। आप हमें हमारे फंड्स इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, 6 महीने पहले आप हमें कंसोलिडेट नहीं करने देंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि हमारी 5 साल की मेहनत, कुछ ऐसी स्कीम्स जो कि इस वक्त अवामी फलाह के लिए हमने दी थी और वो इस वक्त एक बड़ी अवामी तकलीफ का बाइस बनी हुई हैं, रोड्स के अंदर पिट्स पड़ी हैं, जो सीवर की स्कीम्स है दे आर ओपन एंड आउट एंड टॉर्न अप, लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल है, वहां पर गर्द और गबार और मट्टी के एक पूरा एक तूफान आ जाता है। आप हमें द सिविल लाइफ इज मिजरेबली, हम आपसे चीखे मार के दरख्वास्त कर रही है। तो साकिब निसार साहब ने क्या किया, एक सुबह मोटो नोटिस ले लिया कि लाहौर हाई कोर्ट इंटरवीन ना कर सके। फोरम शॉपिंग आप बड़े शौक से करते हैं, ये फोरम शॉपिंग आज आप लाहौर हाई कोर्ट में कर रहे हैं, एंड माइंड इट आई कैन से इट। आप ये मत समझे कि आप जो करते जाएंगे आप उसके ऊपर बिल्कुल अनब्रिडल्ड अनचेक्ड, आप बिल्कुल आपको लाइसेंस हासिल है, आप लोगों को बेतौकीर करें और आपको पूछे कोई ना, ऐसे नहीं होता सर। आपकी अपनी क्रिएशन मरहूने मिन्नत थी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के, आप कभी नहीं बन सकते थे। आपकी 31 मेंबर की पार्टी थी, आपकी 31 मेंबर की पार्टी को उठाकर 170 मेंबर की पार्टी बनाया गया। क्या हुआ कराची में, हम भूले? नहीं भूले। क्या हुआ मुल्तान के अंदर, जनूबी पंजाब महाज, हम भूले? नहीं भूले। पोठोहार की बेल्ट में किस तरह से लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका गया, क्या हम भूले? एब्सोल्युटली नहीं भूले। आपको किसने ये हक दिया कि आप आज ये जो इल्जामात लगा रहे हैं सब्सटेंशिएट करें किसी बात को, हाइपोथेटिकल बात पे नहीं। आपके पास जैसे कोई सबूत नहीं था और आपने झूठा सबूत क्रिएट किया, कॉन्कॉक्ट किया, एक जाली शहादत पैदा करने की कोशिश की। इन जराइम की सजाएं हैं, दफा फौजदारी में इनकी सजाएं हैं। साइफर का जुर्म आपने जाली तौर पर एक शहादत क्रिएट करने की कोशिश की, जिसमें आपके साथ शरीक मुल्ज़मान में आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान शामिल है, आपकी पार्टी के बाकी मेंबरान शामिल हैं। लेकिन गुड लक टू यू सर, आप तो एक अनोखे लाडले। इट इज नॉट माई वोकेबलरी व्हाट आई एम सेइंग, बट आपको तो बड़ी सपोर्ट हासिल है, चाहे वो साकिब निसार साहब की कोर्ट की हो या आज स्टे ऑर्डर्स मिलने वाले साइफर के खिलाफ। देखिए ना आपका आज क्या मामला है। आज आपका मामला ये है, अगर सिर्फ ये एक केस साइफर वाला चले तो आर्टिकल 6 आपकी गर्दन पे है। रोक के कौन बैठी है? लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि मुलजिम कौन है? इमरान खान। इस पे मुकदमा नहीं चल सकता। कैसे चलेगा इस पे मुकदमा? क्योंकि ये तो इमरान खान है, अनटचेबल है, इसको कौन हाथ लगा सकते? आपके ऊपर 20 मुकदमे ऐसे हैं। आपके ऊपर पब्लिक फंड की एम्बेजलमेंट, पब्लिक फंड की 2 जहतें होती हैं। एक पब्लिक फंड की शक्ल होती है जिस पे कल आपने एक्सप्लेन किया, आप एक्सप्लेन कर रहे थे करप्शन क्या होती है। मैं आपको बताऊं करप्शन क्या होती है और पब्लिक फंड। करप्शन ये होती है और पब्लिक फंड ये होता है कि जब आपके उस्मान बुजदार ठेके दें तो छोटे छोटे ठेके में भी 10% कमीशन लें, तहसील वो एक्शन से कमीशन लें, एसडीओ से कमीशन लें। सिर्फ एक जो उनका तौंसा वहां पर है उसके अंदर एक राउंड अबाउट टाइप कोई मॉन्यूमेंट बनाने पर करोड़ों रुपए की रिश्वत ले लें। करप्शन क्या होती है? करप्शन वो होती है जो फरागोगी करें, एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लें, पब्लिक फंड की यूटिलिटी में से बेतहाशा दोनों हाथों से बेदरेग लूटे। आप कल एक्सप्लेन कर रहे थे जब कौम का पैसा, तो कौम के पैसे के साथ जो ज्यादती आपकी पंजाब गवर्नमेंट अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ उस्मान बुजदार जो तबाही उतरी है वहां पर, हम समझते हैं उसमें आप बराबर के जुर्म के शरीक हैं।
آپ کی اہلیہ محترمہ کا ریلیشنشپ فرا گوگی سے اسٹیبلشڈ ہے, ڈھکا چھپا نہیں ہے. لسٹ دے سکتے ہیں ایک ایک بندے کی, کیسز کی, پوسٹنگز کی, کہ کن افسران کو کہاں پر لگایا گیا, کیا ان کے ساتھ معاملات طے ہوتے رہے, اور کس طریقے کے ساتھ وہ اپنی پنجاب کے اندر ایک اندھا راج, ایک گوگی راج چلا کے رکھا انہوں نے 4 سال. آپ پبلک منی کی بات کر رہے ہیں, آپ کرپشن پہ درس دے رہے ہیں. آپ کی میں بتاؤں کہ کیا ویٹ کے جھگڑے میں آپ کے جو فیڈرل میں بیٹھے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, آپ کے لگائے جو پیٹرولیم کے ایڈوائزرز تھے, ایک ایک کا نام لے کے بتاؤں. آپ کو نہیں پتا تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ کیوں آپ نے 8 مہینے ندیم بابر کو یہاں پہ لگا کے بٹھا کے رکھا؟ کس طرح سے وہ جو انٹرنل میٹنگز تھیں اور ان کے منٹس جو تھے وہ جو لکھوائے جانے تھے, جو اس میں پنجاب گورنمنٹ کے دین چیف سیکرٹری موترز بھی ہوئے کہ یہ مت کریں, اس وقت کیسے چینی کے اوپر وہ سارا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی اور کن لوگوں پر کی؟ تب نہیں پتا تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. کم آن سر, حد ہوگی ہے. جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. آپ آئین شکنی, ثابت شدہ آئین شکنی کر چکے ہیں اور ہمارے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. میں تو اس دیدہ دلیری پر اور اس بے شرمی پر, نہ صرف آپ کی اور آپ کی بحثیت مجموعی پوری ٹیم کی, کہ کس طریقے سے وہ پیچھے طبلہ نوائی کرتے ہیں جب قوال آگے بیٹھ کے ایک سر لگا دیتا ہے. یار کوئی تو کریکٹر ہوتا ہے, کہیں تو شو کرو, کچھ تو بتاؤ. جس کی داڑھی میں بیٹھ کے آج اس کی داڑھی نوچ رہے ہو, کل اسی کی پلیٹ میں چھید بھی کرتے رہے ہو. سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے نوالا ہے اور کیسے کھایا آپ نے. ہمیں بہرحال افسوس ہے اس ساری صورتحال پہ, اور ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے میرا, اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ایک ملزم خود بیان دے کر اقبالی ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر قائم رہتا ہے؟ میں اپنے وکلاء سے بھی درخواست کروں گا, یہ میں ناٹ جسٹ فار میڈیا کنزمپشن, آج کل بڑی بحث ہے, میں نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے ادارہ جاتی پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ یا سینیٹرز ورسز آنریبل ججز, یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیے گئے فیصلوں پر بات کرنے کا حق تو حاصل ہے. ہمیں تب بھی یہ تھا کہ یہ جو آج صادق اور امین بن رہے ہیں, یہ صداقت اور امانت بالکل ایک جعلی سرٹیفکیٹ ہے جو ان کو ملا ہے, لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ سے ملا ہے. تو اب کیا کریں, وہ دیا, لیکن اس کا پھر سارا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ صداقت اور امانت کیسے آئی. اسی طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فار گڈنس سیک کچھ معاملات میں جب فورم شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی واضح ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسے کر رہے ہیں. اب زبان زد عام ہے, ہر کسی کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ایوری بڈی نوز کہ کون لوگ انسٹرومنٹل ہیں اور کس طرح سے یہ چھوٹے موٹے ریلیف یا بہت بڑے ریلیف کسی ایک خاص فورم پر, عدالتی فورم پر کیسے مل جاتے ہیں. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب آ جائیں سر الیکشنز کی بات پہ. دیکھیں, الیکشنز پہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا فریم ورک ہونا چاہیے. انلیس دیٹ فریم ورک از اچیوڈ, اور جب تک یہ بات چیت کے ساتھ ان بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملتا, یعنی یہ بات تو طے ہے, ٹھیک ہے 90 روز میں انتخابات, آرٹیکل 105, دیٹ از کریکٹ, لیکن یہ بات بھی ساتھ اتنی ہی مسلمہ ہے کہ اگر آپ یہ سائیکل ڈسٹرب کر دیں گے, آپ ایک وقت میں الیکشنز نہیں کروائیں گے, آپ کسی فریم ورک کے ایگریمنٹ میں نہیں آئیں گے, آپ ان الیکشنز کو متنازع کرنے کی کوشش تب جب آپ حکومت میں تھے تب سے کر رہے ہیں. پہلے آپ نے یک طرفہ طور پہ ای وی ایمز کا فیصلہ کر لیا جس پر باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ایگریمنٹ نہیں تھا, اور وہ ایک کام جس میں پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپینٹ ہوں گی, الیکشن میں حصہ لینا ہوگا, اور آپ اس کا موڈس اپرینڈائی طے کر رہے ہوں گے, اور اس میں ایک فریق کا اتفاق ہوگا, دوسرے فریق کا اتفاق نہیں ہوگا, تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اوپر تنازع نہ